يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں, آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں, آج کچھ اور نظر آتا نہیں ہے دنیا میں, آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں. ناظرین, صاحب حافظ محمد لکشمندی حاضر خدمت, محبت برسلام, ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیدرآباد نیوز کے ساتھ آپ کو میزبان حاضر خدمت ہے. اور ناظرین, حیدرآباد نیوز اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مبارک ہو. بہت ہی پیارے ثنا خواں, بہت ہی پیارے عالم دین آج ہمارے درمیان موجود ہیں. چلتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. اس سے قبل جن احباب نے سجانے میں, یہ پروگرام سجانے میں, یہ ٹرانسمیشن سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, ان کے بارے میں بتاتا چلوں. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, روایت کوکنگ آئل, المدینہ فل برمیل, بیچ پاور بیٹریز, رمادہ ہوٹل, حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس, بھابا گروپ آف کمپنیز, لاسفا بریک و دیگر احباب نے. چلتے ہیں اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں علامہ قاری ارسلان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ٹائم عطا فرمائے کا. اور ساتھ موجود ہیں کم سن نعت خواں ہیں, کم سن قاریاں بھی ہیں, والد صاحب بھی حافظ قرآن ہیں, قاری قرآن ہیں, اور الحمدللہ تراویح بھی پڑھائیں, نماز بھی پڑھاتے ہیں. اور ساتھ ہی ناظرین, ان کے یہ تینوں بہنیں ماشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں بہت پیارا ہدیہ نعت پیش بھی فرماتی ہیں. آئیں آپ کو ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ یہ ہے الحمدللہ ماہنور عمران, جو کہ پیارے انداز سے قرآن بھی پڑھتی ہیں اور ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتی ہیں. ملتمس ہوں قاریہ ماہنور عمران سے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ ماہنور عمران نے قرآن پاک کی تلاوت پیش فرمائے. اللہ کریم مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. تو ناظرین, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ملتمس ہوں ماہنور عمران سے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائے. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور ایک نہ دیا, بن مانگے دیا اور ایک نہ دیا, کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن
माशाअल्लाह बख्शिश के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज से महानूर इमरान हदिया नात पेश फरमा रही थी। और नाज़रीन, माशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्लामा कारी मोहम्मद रसलान क़ारी साहब, और बहुत प्यारे अंदाज से अल्लामा साहब से गुफ्तगू जारी व सारी रहती है। अल्लामा साहब, उम्मत को कैसे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ का इजहार करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ा आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को साहिबान ईमान के लिए नमूना हयात फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक मेरे नबी की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना हयात है। होना ये चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो बात हमें बयान की, जो हुक्म हमें दिया और जो अमल आपने फरमाया है, हमें बिल्कुल मनवान उसकी पैरवी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, तरीक़ा नमाज सिखाया, तिलावत का हुक्म दिया, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, माँ बाप के साथ मोहब्बत का बर्ताव करने का हुक्म दिया, छोटों पे शफ़क़त, बड़ों के साथ मोहब्बत, नरमी, इसका हुक्म दिया, हराम से बचने का हुक्म दिया। जो फरामीन मुस्तफ़ा अहादीस में मौजूद हैं, अहादीस की मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं, यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को मानकर, अमलन, ज़बानी कलामी दावा नहीं, अमलन मानकर अगर हम उस पर अमल करते हैं तो रसूलुल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक़ का इज़हार होता है। यानी अगर हम दावा करते हैं किसी से मोहब्बत का, कि हमें से मोहब्बत है, तो मोहब्बत का फ़लसफ़ा तो ये बयान किया है साहिबान मोहब्बत ने कि महबूब के रंग में रंग लाया जाए। जब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज़ पढ़ी जाए, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो फिर क्या बात है कि फजर की अजान भी आपको बिस्तर से उठा के मस्जिद नहीं लेके जा सकती। इसका मतलब आपका दावा मोहब्बत बातिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से मोहब्बत कैसे की है? देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और आप अपनी उम्मत से मोहब्बत कैसे फरमा रहे हैं कि कुरान बयान करता है, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अन करीब हम आपको इतना अता करेंगे, आप राज़ी हो जाएंगे। अगर आज कोई बहुत बड़ा सरमायादार किसी शख्स को कह दे कि मैं तुझे इतना दूंगा, तू खुश हो जाएगा, तो वो यकीनन गाड़ियाँ मांगेगा, घर मांगेगा, पैसा मांगेगा, प्रॉपर्टी मांगेगा, यदि इतना दूंगा। अब बताएं, अगर देने वाली ज़ात अल्लाह की हो तो क्या कुछ इनायत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरमा दी कि हम इतना अता करेंगे जिसमें आप राज़ी हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये नहीं फरमाया, मौला कि मैं 3 दिन तक फाका कशी इख्तियार करता हूँ मेरे घर में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अज़वाज के लिए आसमान से मन फलवा नाज़िल हो जाए, ये नहीं फरमाते हैं। लेकिन क्या फरमाते हैं? इज़ल्ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, फरमाते हैं ऐसी बात है, यानी मौला तो अगर ये वादा मुझसे फरमा रहा है मुझे इतना देगा, मैं राज़ी हो जाऊँगा, तो मैं तो तब तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में। आप देखिए रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से मोहब्बत का क्या इज़हार फरमा रहे हैं, और उम्मत न रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल करे, जब रसूलुल्लाह की इज़्ज़त हुर्मत की बात आए तो फिर वो तबसरा करें, जी इस तरह जाना जायज़ होता है, ये काम करना नाजायज़ होता है, तो तबसरा तज्जिया ना करें। वो कहते हैं ना कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद है, तो अमल से साबित करें। जिन लोगों को देखे कुरान पढ़ना नहीं आता है, वो दीनदारी और दुनियादारी में सिखा रहे होते हैं, होना ही चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक अपनी अपने अहले खाना की ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए, उनकी तरबियत की जाए, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का और ताल्लुक़ का इज़हार हो सके। माशाल्लाह। मैं गुजारिश कर महानूर इमरान, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी सना खां भी हैं, बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ती भी हैं, कब से नात शरीफ का शौक़ हुआ? मैं तकरीबन बचपन से जब छोटी थी तब से ही नात शरीफ पढ़ती आ रही हूँ। घर में कौन पढ़ता है? घर में बाबा मम्मा वगैरह सब मतलब सिखाते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाबा नात खां भी हैं या हाफिज़ कुरान भी हैं? नात खां भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, तो दोनों में हम लोगों की तरबियत करते हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात है। ज़्यादातर कौन जो है अपना आपका ज़्यादातर किसके करीब है, वालिदा के या वालिद के? मैं अपनी वालिदा के ज़्यादा करीब हूँ। हाँ, ये अक्सर नाज़रीन देखेगा है कि जो बच्चियाँ होती हैं वो अपनी वालिदा के करीब होती हैं, जो बेटे होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है अपने वालिद के लाडले होते हैं, बेटियाँ जो हैं वो वालिदा की लाडली होती हैं। माशाल्लाह, दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और जिस अंदाज से हमारे भाई
حافظ محمد عمران صاحب جس انداز سے آپ لوگوں کی پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ہمارے عمران بھائی اور بھابھی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ، جہاں جہاں بلاتے ہیں وہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے حیدرآباد نیوز کی، اور جہاں جہاں میرے جانا ہوتا ہے میری کوشش ہے نیا ٹیلنٹ جو ہے پروموٹ کیا جائے. جو ثنا خواہ ہیں ان کو تو ہم پروموٹ کرتے ہیں علامہ صاحب، مگر جو نئے جو بچے ہیں، جو بچیاں جو پڑھنے والے ہیں، ان کو کون آگے لے کے آئے گا؟ تو الحمدللہ یہ ہم نے اٹھایا، اور عبداللہ حیدرآباد نیوز ہو، کوئی بھی ہم لوگ جہاں جہاں بالکل ہونا چاہیے، اس کی بھی زیادہ کمی ہے. آج کل تو میں بازو کا ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ گانا گا رہا ہو یا ڈانس کر رہا ہو تو والدین اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ٹی وی چینلس پہ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کہتے ہیں کہ یہ بڑا ٹیلنٹ ہے ملک کا، اس کو آگے مطلب لے کے آنا چاہیے. تو فحاشی کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، ان کو ٹیلنٹ کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں تو یقیناً جو رسول اللہ کے ناطے پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اس ٹیلنٹ کو تو لازماً آگے لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہمارا تو کلچر ہی یہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اڈاپٹ کر دیا کسی اور کے کلچر کو. تو یقیناً جو بچے چھوٹے بچیاں نعت پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، اور پھر شریعت کے تقاضوں کے مطابق ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے علامہ صاحب نے بہت اچھا ہی پاری بات ہے کہ جب ایسی باتیں ہم جب کوئی بچہ ہمارا اچھی جانب جا رہا ہے، اچھی راہ کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کو پروموٹ کریں، اور اس کو اگر وہ دینی راہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. یہ نہ کہ کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں، بلکہ جو بچہ دینی راہ کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی ہم سپورٹ کریں. میں گزارش کرتا ہوں مانور عمران سے کہ ایک نعت شریف ہمارے کورس میں. جی. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھی کسرو کسرا جن سے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھی کسرو کسرا جن سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور نبی تو سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ماشاءاللہ مانور عمران آپ نے اپنی حاضری پیش فرمائی. ناظرین علامہ صاحب
ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ علامہ صاحب سے ایک سوال ہمارے ناظرین نے علامہ صاحب دیا تھا. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف ہم مناتے ہیں، عیسائی کرسمس مناتے ہیں، کیا یہ مشابہت نہیں؟ یقیناً یہ مشابہت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑا ڈفرینس ہے یہاں پہ. عیسائی جو مناتے ہیں کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن، وہ انہیں اللہ کا بیٹا سمجھ کے اس دن کی خوشی مناتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے واضح کہا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. تو وہ تو ایک کفریہ شرکیہ عقیدے کو اپنا کر ان کی آمد کا تذکرہ یا آمد کی خوشی کر رہے ہیں، جو کہ اسلام اور حقیقت کے بالکل جو خلاف ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو الیاذ باللہ نہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، نہ اللہ کا بھائی سمجھتے ہیں، نہ اللہ کا والد سمجھتے ہیں، بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور ان کی پیدائش کو مانتے ہیں. میلاد کا مطلب ہی پیدائش ہوتا ہے. آپ شناختی کارڈ پہ لے لیجئے، شناختی کارڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کے نام لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، پھر جنس لکھی ہوتی ہے. عربی میں جو شناختی کارڈ بنتا ہے اس عربی اور شناختی کارڈ کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو برتھ لکھی ہے وہاں پر میلاد لکھا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا مانتے ہیں، ان کی پیدائش مانتے ہیں. ہم ان کی ایسا نہیں ہے کہ علیہ وسلم کو خدا مان رہے ہیں، تو ہم ان کی پیدائش کو مان کر، ہم ان کی پیدائش کو منا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا افضل نبی اور رسول مانتے ہیں. تو بہت زیادہ فرق ہے کرسمس اور میلاد کے اندر. اس کو جو ہے وہ خلط ملط نہ کیا جائے. ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب ماشاء اللہ بہت پیارے گفتگو جاری و ساری ہے. علامہ صاحب جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ترتیب لوگ یہ ہوتی ہے کہ راتوں کو خرافات میں گزارتے ہیں، 11 کی رات جو ہوتی ہے، کوئی سیلنسر نکال لیتا ہے. کیا تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کوئی پیغام؟ یہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر چونکہ عملاً جو فرض واجب نہیں ہے وہ، لیکن لوگ جو ہے وہ ربیع الاول کا دن جو ہے وہ میلاد منا کے محفل منعقد کر کے جلوس نکال کر اسلام کی سر بلندی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے اندر بھی ایک رعب، دبدبا اور اسلام کی شان و شوکت واضح ہوتی ہے. اتنے پیارے عمل میں، اتنے مستحب اور مستحسن عمل کے اندر جب ایسی خرافاتیں شامل ہوں گی تو یقیناً اسلام کی اصلی شکل، اصلی عکس جو ہے وہ چھپ جائے گا. کوئی بھی بد مذہب، کوئی بھی غیر مسلم جو اسلام کو پسند نہیں کرے گا، جیسے بعض اوقات جو ہے وہ محرم الحرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو اہل جو تشیع ہوتے ہیں، روافظ ہوتے ہیں، وہ ماتم وغیرہ دکھا رہے ہوتے ہیں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں 8-8 مہینے کے، اور وہ ان کی گردن پہ کٹ لگا کے سوچتے ہیں جی ہم تو حضرت امام حسین کی یاد میں خون کر رہے ہیں بچوں کو، ہم تو ماتم کر رہے ہیں، ہم تو بڑا مقبول کام کر رہے ہیں. غیر مسلموں کے کمنٹس لینے پڑے ہیں، وہ خود کہتے ہیں اگر اسلام یہ ہے تو پھر ہم اسلام سے دور سے ہی ہیں. یعنی آپ بتائیں کہ اسلام نے اپنی جان کا تحفظ کا حکم دیا ہے، آپ اس بچے کو کاٹ کے اس کو تکلیف دے رہے ہو. آپ کے بچے کو، میرے بچے کو، ہمارے گھر کے چھوٹے بچوں کو، اپنی اولاد ہو، چھوٹے بہن بھائی ہو، چھوٹی سی تکلیف پہنچ جائے، بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فکر مند ہو جاتے ہیں، ہم انہیں تکلیف نہیں دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی اصلی شخصیت ہے. تو بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے عمل کی وجہ سے اسلام کے اوپر انگلی اٹھتی ہیں. تو میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام بڑا واضح دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ ان باتوں سے منع کا حکم دیتا ہے. ناظرین ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور یہ بالکل ٹھیک باتیں، ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں. آج جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سما ہے. تو ناظرین وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. جب آپ تشریف لائیں گے تو ایک اور ثنا خواں انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گی، اور وہ بھی کم سے ثنا خواں ہوں گے، اور ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ہدیہ پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحبا یا مصطفیٰ. رمادہ ہوٹل کی روایتی مہمان نوازی اور والہانہ استقبال اب باب سندھ میں بھی بہت جلد. رمادہ گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر شاندار شاپنگ مال اور ٹاپ فلورز پر 4 اسٹار برانڈڈ اپارٹمنٹ. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام
صلوات الله عليك یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان کس تیرا وصف بیان کس تیری کون کرے گھبرائی، تیری کون کرے گھبرائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا نور مجسم، تیری ایک نظر سبحان اللہ، حق ہے۔ تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک سخن پر قربان، تیری ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل تیری صورت، ما اجمل تیری صورت، ما حسن کا تیری سیرت، ما حسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، اے مظہر شان جمالی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندر عالی، اے خواجہ بندر عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روزے شفاعت، سبحان اللہ۔ تو رئیس روزے شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو عطائی، یا محمد نور مجسم۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے تاج مدینہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمایا ہماری بہن ماہین نے، ماہین عمران نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے۔ دونوں بہنوں نے بہت پیارے انداز سے ہدیہ نعت پیش فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ہم موقع دیں گے اور حیدرآباد نیوز پہ آنے کا۔ اور حضرت موجود ہیں علامہ قاری ارسلان قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ علامہ صاحب ایک سوال تھا کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد کرسمس کی مخالفت کے لیے ایجاد کیا گیا ہے،
اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں اگر یہ بات مان لی جائے کہ کسی شخصیت نے جو وہ کرسمس کی مخالفت پر میلاد کو ایجاد کیا ہے اصولی اعتبار سے، تب بھی یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ وہ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون سے اس دن نجات دی تھی، تو آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھیں، مگر ایک دن آگے کا یا پیچھے کا ملا دیں تاکہ مشابہت نہ ہو۔ بعض اوقات کسی مذہبی مشابہت یا کسی ایسے عمل کی مخالفت کے لیے بھی دوسرا عمل بتا دیا جاتا ہے کہ وہ مشابہت بھی نہ ہو لیکن عمل بھی ہو جائے۔ اگر کرسمس کی مخالفت پر مان بھی لی جائے بالفرض بات یہ بات کہ میلاد کو ایجاد کیا گیا تب بھی صحیح ہے، اس لیے کرسمس ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اس دن کو مناتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص بندہ، اللہ کا خاص رسول نبی مان کر مناتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ لیکن یہ والی بات بھی جو ہے وہ اس لیے بولی جاتی ہے جب ایام آتے ہیں ربیع الاول کے، کبھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جی رسول اللہ کے زمانے میں تو کبھی نہیں منائی گئی، صحابہ کے زمانے میں تو کبھی نہیں منائی گئی، کبھی کہتے ہیں کہ جو فلاں شخص نے اس کو ایجاد کیا تھا، ایسے تو پھر بہت سی باتیں ہیں۔ اگر کسی غیر مسلم نے یہ عمل ایجاد کیا اس بنیاد پر اس کو نہ منایا جائے تو پھر حجاج بن یوسف نے قرآن پاک کو زبر زیر پیش لگوائے تھے، تو پھر آپ بغیر زبر زیر پیش کا قرآن پڑھیں، پھر تو بات یہ ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ روکنے کے لیے نئے نئے پینتیں استعمال کی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصولی اعتبار سے دیکھیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی ممانت ہے۔ ایک اصول دین نے یہ دیا ہے کہ جس کے عدم جواز کی دلیل نہ ہو وہ خود دلیل جواز ہے، یعنی کسی کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہو تو وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مکمل دین ہے، اسلام مکمل دین ہے، سنت مصطفیٰ مکمل دین ہے، اس کے اندر اس طرح کے معاملات کی نفی موجود نہیں ہے، اس لیے عمل جائز ہے۔ اب چاہے وہ کتنے ہی ہیلے بہانے کریں کہ جی اس وجہ سے ناجائز ہوگا، اس وجہ سے ناجائز کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ بغیر کسی دلیل قطعی کی کسی بھی چیز کو حرام نہیں بول سکتے، اس لیے نئے نئے بہانے ہوتے ہیں، تو اس بات کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ چاہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کسی نے ایجاد کیا ہو تب بھی اس کو منانا جائز ہوگا، کوئی شرط نہیں۔ ماشاء اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی پیاری ثنا خاں، خوش الحان ثنا خاں، کم سن ثنا خاں، ماہین عمران اور فلک عمران، گزارش کرتا ہوں کہ حضور کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے،
ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے ثنا خانوں نے ہدیہ نعت پیش فرمایا ناظرین. اور ماشاءاللہ قاری محمد ارسلان قاری صاحب جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب نے بہت پیارے انداز سے گفتگو بھی فرمائی. اچھا علامہ صاحب درود پاک کی فضیلت ہمارے ناظرین کو کوئی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بھی درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان کیے ہیں. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی کہ ایسا عمل کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ یصلون علی النبی، وہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو پھر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے صاحبان ایمان تم بھی نبی پر درود اور صلوات بھیجا کرو. یہ تو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں. اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز محشر اس کے لیے وہ نور بن جائے گا. اور پھر فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے ایک دفعہ درود پاک پڑھا، 1000 دفعہ کی بات نہیں ہے، 100 دفعہ کی بات نہیں کی، فرمایا جس نے ایک مرتبہ بھی مجھ پر درود پاک پڑھا فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے. عافیت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آزمائشوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ حادثاتی اموات سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. تو اگر روزانہ کی بنیاد پر 100 500 یا 1000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، جس کا حکم ہمیں قرآن نے بھی دیا، اللہ نے بھی دیا، تو یقیناً اس کے اور بھی بے شمار فضائل و برکات سامنے آئیں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت پیارے انداز سے گفتگو فرما رہتے ہیں. اب انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اختتام کی طرف ہے. علامہ صاحب کوئی خوبصورت سا کوئی میسیج ہمارے ناظرین کو ربیع الشریف کا؟ لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور اس ربیع الاول کے اندر یہ اہتمام کریں اور اس بات کا عزم مصمم کریں کہ ہم نمازی بھی بنیں. نیازی تو ہم لوگ ہیں، لیکن ہم نیازی سے پہلے ہم نمازی بنیں، نمازوں کی پابندی کریں. کم سے کم اتنا عہد تو کریں کہ ہم مقصد میلاد کو سمجھیں. میلاد کا مطلب صرف ربیع الاول کی محفلوں کو منعقد کرنا نہیں ہوتا، جلوس میں جانا، نیاز کھانا، لنگر کرنا نہیں ہوتا. مقصد تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ ہے. ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو احکامات ہمیں بیان کیے عملاً اس کو اپنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں لیکن فکر مصطفیٰ کو اپناتے نہیں ہیں، تو یقیناً اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. ربیع الاول کی بابرکات محافل کو باادب انداز میں اٹینڈ کریں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں، اور اس کے حلال کمانے پر توجہ دیں. جھوٹ سے بچنا، گناہوں سے بچنا، حرام معاملات سے بچنا، اس پر توجہ دیں. علم سیکھیں اور کوشش کریں کہ اس ربیع الاول کے اندر تو اتنا بدلاؤ ہماری طبیعت اور مزاج میں آ جائے، ہمارے عمل میں آ جائے کہ جیسے پچھلے 12 ربیع الاول محافلیں گئی ہیں، کم سے کم یہ ہو کہ اب ہماری زندگی کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہو جائے. ماشاءاللہ. فلک آپ کا بھی بہت شکریہ، ماہین آپ کا بھی بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نعت خانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار کی آمد مرحبا. علامہ صاحب دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب العالمین اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ربیع الاول کی بابرکت محفل کی برکت ہمیں نصیب فرما. اس مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مہینے کے صدقہ مولا ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ فرما. زمین آسمانی آفت و بلیات سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4-star ब्रांडेड अपार्टमेंट। يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك